بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا یہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، یعنی حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مشہور شعر ہے، قال علی کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل۔ تو اگر یہ حالت سے سوال کرنے کے لیے ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا ہو کہ حالت کا سوال وہاں پہ نہ ہو سکتا ہو تو پھر یہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ لغو ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال، ایک آدمی نے اپنے غلام کو کہا انت حر کیف شئت، انت حر کیف شئت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، چاہے یا نہ چاہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عتق کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جو حکم پر اثر انداز ہوتی ہو۔ بس یہ آدمی آزاد ہوتا ہے یا غیر آزاد ہوتا ہے، تو کیفیت کا مطلب کیا ہو گیا کہ بس اس کی حالت کے متعلق جو ہے نا پوچھا جا رہا ہے، تو حالت یہاں ہے نہیں، لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ ڈائریکٹ آدمی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے کہ اگر یہ آدمی چاہے گا تو حریت ثابت ہوگی، اور اگر نہیں چاہے گا تو حریت ثابت نہیں ہوگی۔ دوسری مثال، انت طالق کیف شئت۔ ایک آدمی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ انت طالق کیف شئت، تو اب امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو کیفا ہے یہ کیفیت سے متعلق تفویض گویا کہ دے رہا ہے نا، مشیت پر موقوف ہے۔ کیا چیز موقوف ہے؟ اس کی کیفیت، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ نفس طلاق تو واقع ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی کیفیت وہ اس پر موقوف ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے، رجی دیتی ہے، بین دیتی ہے، ایک دیتی ہے، تین دیتی ہے، کیونکہ حکمی جو فرد ہے تین وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور حقیقی فرد ایک وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک ایک طلاق آلریڈی واقع ہو جائے گی، اور آگے جو دوسری طلاق ہے اپنا تین طلاق کے مراد لینا، یا ایک طلاق مراد لینا، یا رجی مراد لینا، یا بین مراد لینا، یہ کیا ہے؟ عورت کو مفوض ہے، اس پر اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ ایک طلاق بھی کیا ہوگی؟ اس کی مشیت پر موقوف ہوگی۔ انت طالق کیف شئت کا مطلب ہے کہ اگر تو چاہتی ہے تو تجھے طلاق ہوگی، اگر تو نہیں چاہتی تو تجھے طلاق نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حریت اور طلاق مطلقاً واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آگے کیفیت باقی ہوگی تو اس میں مشیت ہوگی، تفویض ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ مثلا اگر عورت غیر مدخول بہا ہے، غیر ملموسہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو دوسری تیسری طلاق کا آگے امکان نہیں ہے، اور اگر وہ موتوعہ ہے، ملموسہ ہے، تو پھر اس میں ایک طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہے، تین بھی، اور دیکھا جائے گا کہ شوہر اور ان دونوں کی جو مطلب ہے کہ مشیت ہے ایک ہے، یعنی شوہر نے جو تفویض کیا ہے اور عورت جو کر رہی ہے تو اس کے مطابق ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کیفا میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ میں آپس میں اختلاف، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کتاب سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتاب میں ہے وَكَيْفَ سُؤَالٌ عَنِ الْحَالِ فَإِنِ اسْتَقَامَ فَبِهَا وَإِلَّا بَطَلَ، کہ کیفا یہ حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے، قدر، وصف وغیرہ اور صاف پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور اگر یہ اس معنی میں نہ استعمال کیا جا سکے، یہاں پہ فٹ نہ آ رہا ہو تو یہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن علامہ ابن نجیم نے کہا کہ عبارت تھوڑا سا بدلنی چاہیے، وہ عبارت ایسے ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ سؤال عن الحال کے لیے آتا ہے، اور اگر سؤال عن الحال نہ ہو سکے، ممکن نہ ہو، تو مطلقاً حال کے لیے، اور اگر وہ حال بھی ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مطلق حال بھی ممکن نہ ہو تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امام صاحب وَلِذَلِكَ أَيْ لِبُطْلَانِ کیفا، کہ کیفا کیا ہو جاتا ہے؟ پھر لغو ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تَقَعُ الْوَاحِدَ قبل المشیعہ، ایک آدمی، امام صاحب نے فرمایا انت حر کیف شئت، یہ ایقاع ہے، انہ ایقاع اذ لیس للعتق بعد وقوعہ کیفیہ تقبل التفویض،
بس جب کسی نے کہہ دیا انت حر کیف شئت تو یہ خود کیا ہو گیا؟ ایقاء حریت ہو گیا، یہ ایقاء حریت ہو گیا، کیونکہ ایقاء حریت کے بعد کوئی کیفیت باقی نہیں رہتی جس کے متعلق کیا کیا جائے، سوال کیا جائے، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ حر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وفی الطلاق کانت طالق کیف شئت تقع الواحدہ قبل المشیہ، کس کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک تقع الواحدہ، ٹھیک ہے، یا یقع طلاق الواحد، تطلیق واحدہ جس طرح کو، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی قبل المشیہ، کیوں؟ اس لیے کہ لأن کلمۃ کیف انما تدل علی تفویض الاحوال والصفات دون الاصل، یہ جو کیفا کا کلمہ ہے یہ اوصاف پوچھنے کے لیے ہے، احوال پوچھنے کے لیے، نفس شے کے لیے نہیں ہے۔ نفس طلاق تو خود بخود کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى الْفَضْلُ فِي الْوَصْفِ وَالْقَدْرِ مُفَوَّضًا إِلَيْهَا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، ایک ہے یا تین، یا وہ رجیع ہے یا بین، یہ والی صورت کیا ہوگی؟ عورت کو مفوض ہوگی، ٹھیک ہے۔ کب ہوگی مفوض؟ ان کانت موطوعۃ بشرط نیت الزوج فإن توافقا فذاک وإلا تساقط وبقی الرجع، اگر میاں اور بیوی کی آپس کی نیت میں توافق نہیں ہے، مزید مشیت نہیں آ رہی، پھر بھی ایک رجیع کیا ہوگی؟ لازم ہو جائے گی۔ وقال ما لا يقبل الاشارہ، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو امور حسیہ میں سے نہیں ہیں، امور شرعیہ میں سے ہیں، جیسے یہ حریت ہے اور یہ طلاق ہے، ٹھیک ہے، تو طلاق، عتق وغیرہ یہ امور شرعیہ میں سے ہیں، یہ امور حسیہ میں سے نہیں ہے۔ تو جو امور شرعیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا کس کو قبول نہیں کرتے؟ وہ اس کو، اس میں مطلب ایک کیفیت اور اصل الگ الگ نہیں ہوتی، وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وقال ما لا يقبل الاشارہ من الامور الحسیہ الشرعیہ بأن لا تكون من قبیل المحسوسات كالطلاق والعتاق فحاله ووصفه بمنزلة اصله، تو ان کا امور شرعیہ کا وصف اور ان کا حال اور ان کی اصل کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پہ وصف کے بارے میں، قدر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، گویا کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اصل کے بارے میں۔ اگر آپ چاہتی ہو تو اپنے آپ کو طلاق دے دو، اور اگر نہیں چاہتی تو طلاق نہ دے دے، لہٰذا کیا ہوگا؟ ففی العتق لا یعتق بلا مشیہ فی المجلس، صاحبین کے نزدیک عتق میں کیا ہوگا؟ دو چیزیں شرط ہیں، ایک کیا ہے؟ مشیت، اور دوسرا کیا ہے؟ مجلس، دو میم، مجلس میں اور مشیت کے ساتھ وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ ادھر ہی ہم کر دیں، ٹھیک ہے، مجلس اور مشیت میں کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ وفی الطلاق لا یقع شیء ما لم تشاء، ٹھیک ہے، اور طلاق میں جو ہے نا وہ طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک وہ عورت چاہے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ فالتفریع کما قال، تو یہ کیفا کی تفصیل تھی، اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے کم۔ کم کس کے لیے آتا ہے؟ عدد کے لیے آتا ہے۔ کم کس کے لیے آتا ہے؟ بمعنی شرط مجازن، ویسے تو عدد کے لیے مثلا کم اخوۃ لک، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق وغیرہ میں تو کس کے لیے آتا ہے؟ مجازن، ان کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے کم سے بشرط النیہ والعدد، بشرط النیہ، مثلا ایک آدمی نے کہا انت طالق کم شئت، تو اس عورت نے کہا کہ نیت کر لی، یعنی شوہر نے بھی یہی نیت کی، اس نے بھی نیت کر لی کہ میں 2 طلاق اپنے آپ کو دینا چاہتی ہوں، 3 طلاق دینا چاہتی ہوں، 1 طلاق دینا چاہتی ہوں، تو جو بھی نیت ہوگی تو اس کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی۔ کتاب میں دیکھیے وَكَمْ اسم للعدد الواقع بمعنى الشرط مجازا فإذا قال أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشأ شيئا من العدد بشرط المجلس ونیت الزوج، گویا کہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ کون سی؟ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ ہاں، شیئا من العدد، تو ایک کہ کیا ہو؟ عدد ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ مجلس ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ نیت ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کو یوں کر دیں، نام کہہ دیں، نام، کہ نیت ہو اور کیا ہو؟ عدد ہو، اور کیا ہو؟ مجلس، نام، نیت، عدد، مجلس، تو ان کے ساتھ پھر اس کو کیا ہوگی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ہو گئی کم کی بحث۔ اب آ جاتے ہیں حیثہ، حیثو اور اینا،
یہ حیثو اور اینا یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ان کے معنی میں آتے ہیں مجازن۔ ویسے تو یہ ظرف کون سے ہے؟ زمانے مکان ہے، مکان ہے، ٹھیک ہے، لیکن طلاق مکان کو قبول نہیں کرتی، لہذا یہ کیا ہوگے؟ ان کے معنی میں ہوں گے، ان کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کہا انت طالق حیث شئت، انت طالق این شئت، تو کیا ہوگا؟ لا یقع ما لم تشاء، جب وہ چاہے گی تو پھر مشیت کے ساتھ طلاق واقع ہو جائے گی، اور مشیت نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک بات مشیت، اور دوسرا کیا ہے؟ المشیت تتوقف علی المجلس، یہ مشیت بھی کیا ہوگی؟ مجلس میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ البتہ اذا شئت اور متی شئت کہنے کی صورت میں مجلس میں نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، تو مجلس کے بعد بھی اس کو اختیار رہے گا، تفویض رہے گی۔ دیکھیے وحیث وأین اسمان للمکان المبہم بمعنى ان مجازا، فاذا قال انت طالق حیث شئت او این شئت انه لا يقع ما لم تشاء وتتوقف مشیئته على المجلس بخلاف اذا شئت ومتى شئت حيث تشاء في المجلس وبعده لاتصال الطلاق بالزمان دون المکان۔ یہ تیسری بحث بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جمع کی طرف، یہ بہت آسان بحث ہے کہ جمع یا کیا ہوگی؟ المذکور بعلامت الذکور ہوگی یا المذکور بعلامت الاناث ہوگی؟ جمع مذکور بعلامت الذکور جیسے المسلمون، ٹھیک ہے، بنون وغیرہ، اسرا، یہ کیا ہے؟ علامت جمع کے ساتھ، تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آ سکتی ہے، صرف مذکر کے لیے بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے کہا آمنونی علی بنیہ، تو اس میں اس کے بیٹے بیٹیاں دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ مذکر اور مؤنث اولاد دونوں مراد ہو سکتی ہے، لیکن اگر آمنونی علی بنیہ اور اس سے صرف بنات مراد ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، مذکر مؤنث دونوں مراد ہو سکتے ہیں یا صرف مؤنث، ٹھیک ہے۔ اور جو مثلا آمنونی علی بناتی مؤنث جو ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں، وہ اس میں مذکر شامل نہیں ہو سکتے، صرف مؤنث ہی شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اپنی کتاب میں الجمع المذکور بعلامت الذکور عندنا يتناول الذکور والاناث عند الاختلاط تغلیبا على وجه الحقیقہ لأنه صیغہ للمذکر والمؤنث، یا لأنه صح للمذکر والمؤنث كما للمذکر فقط والاصل الحقیقہ، وقال الاکثر انه مجاز لأنه خیر من الاشتراک، ورد بأنه خیر من المشترک اللفظی وليس كذلك وإنما هو مشترک معنوی أي الأحد الدائر في عقلاء المذکرین منفردین او مع الاناث، فإن استدل بعدم دخولهن في الجمع والجهاد وغيرهما فقد يقال انه لدلیل الخارجی قاله ابن نجیم۔ دیکھو کہ یہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کو حقیقتاً شامل ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ حقیقتاً تو مذکر کے لیے ہے لیکن مجازاً دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مراد ہوتا ہے۔ پھر بعد نے کہا جو سب دونوں کے لیے، یہ دونوں میں مشترک ہے، تو ظاہر ہے کہ مشترک، انہوں نے کہا مشترک لفظی ہے، تو مشترک لفظی کا مطلب تو یہ ہوگا کہ دونوں اس کے لیے الگ بھی بولا جا سکے، تو یہ پھر کہا گیا کہ نہیں، مشترک لفظی نہیں بلکہ کیا مشترک معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس پر ایک سوال ہوا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جب مذکر کا صیغہ بولا جاتا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو جہاد میں اور جمعہ میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو خواتین کو کیوں شامل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیگر دلائل سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس سے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولا يتناول الاناث اے لا یکون لہن خاصۃ بالاتفاق، کہ بالاتفاق یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بولا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ وَإِن ذُكِرَ بِعَلَامَةِ التَّانِيث يَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ خاصة حتى قال محمد في السير الكبير إذا قال المستأمن آمنوني على بنية وله بنون وبنات إن الأمان يتناول الفريقين، ولو قال آمنوني على بناتي لا يتناول الذكور من أولادي، ولو قال على بنية آمنونی علی بنیہ، ٹھیک ہے، اور اس کی صرف اور صرف ہیں کیا؟ بیٹیاں، ولیس لہ سوی البنات، آمنونی علی بنیہ کہا لیکن ہیں صرف بیٹیاں، تو اب بیٹیوں کو شامل نہیں ہوگا۔ لا یثبت لہن الامان،
صحیح وکذالک الوصیہ لبنیہ کہ کسی آدمی نے کہا کہ یہ میں وصیت کرتا ہوں اپنے بیٹوں کے لیے یعنی فلاں کے بیٹوں کے لیے بنی فلان کے لیے، اور اس کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو یہ وصیت بیٹیوں کو شامل نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ جمع کا لفظ مذکر مؤنث کو شامل ہوتا ہے جب کیا ہو دونوں ہوں، اختلاط ہو۔ اگر صرف بنات ہوں تو پھر ان کو شامل نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔